الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ اما بعد۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے حوالے سے ان کا قبول اسلام اور ان کا مختصر سا تعارف گزشتہ ویڈیو میں بیان کیا گیا تھا۔ آج مزید حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے چند گوشے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ مکی دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے والوں میں سب سے زیادہ جس شخص نے اپنا مال، اپنی جان کی قربانی دی، اپنے مال کی قربانی دی، اپنی اولاد کو پیش کیا، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری عطا فرمائی تھی کہ آپ نے نو مسلم جو ہوں گے، جو نئے اسلام میں داخل ہونے والے لوگ ہوں گے، ان کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اس کی ایک مثال حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام سے ملتی ہے۔ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب مکہ میں آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص طواف کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ایک اور شخص ہے، اور دونوں کی حالت ایک جیسی لگ رہی ہے۔ طواف مکمل ہوا، حجر اسود کو بوسہ دیا تو پھر میرا ان سے تعارف ہوا، تو مجھے پتہ چلا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو میں اسلام لے آیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے جب حال احوال لیے تو میں نے بتایا کہ میں 30 دن سے مکہ میں موجود ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کھانا کیا کھاتے ہو، پانی کیا پیتے ہو، رہن سہن کیسا ہے؟ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 30 دن ہو گئے، میرا کھانا پینا سب کچھ وہ صرف اور صرف آب زمزم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آب زمزم میں اللہ نے برکت رکھی ہے اور یہ کھانے کے لیے بھی کافی ہے، یعنی اس سے پیٹ بھی بھر جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ، بالکل ایسا ہی ہے، مجھے کھانے کی حاجت ہی پیش نہیں آئی۔ جب بھی مجھے بھوک لگتی تھی تو میں آب زمزم پی لیتا تھا اور اس سے میرا پیٹ بھی بھر جاتا تھا، یعنی مجھے مزید بھوک کی حاجت نہیں رہتی تھی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضور اجازت دیجئے کہ میں ان کی آج رات کو مہمان نوازی کروں۔ حضرت ابوبکر اپنے گھر لے کر گئے۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ 30 دن کے بعد وہ پہلا دن تھا جب میں نے کھانا کھایا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے کھانے میں طائف سے آئے ہوئے خشک میوہ جات پیش کیے۔ تو یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار تھا کہ جو نئے مسلمان ہونے والے لوگ ہیں ان لوگوں کا خیال رکھا کرتے تھے اور ان کی مہمان نوازی کیا کرتے تھے، ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اسی میں دوسری جو ذمہ داری حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی ادا فرمائی وہ یہ تھی کہ جو غلام تھے، جو کمزور لوگ تھے، اللہ کے نبی نے نبوت کا اعلان فرمایا اور دعوت دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے ان کا قبیلہ تھا، اسی طرح ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کے لیے ان کا قبیلہ تھا، یعنی کہ قریش سر چڑھ کے نہیں بولتے تھے، لیکن جو غلام تھے، حضرت بلال تھے، حضرت عامر بن فہیرہ تھے، یہ اس طرح کے لوگ رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین، ان کو قریش سخت تکلیفیں دیا کرتے تھے، سخت اذیت دیا کرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی سخت اذیت دی جاتی تھی کہ بعض اوقات تپتی ریت پہ لٹا دیا جاتا، اور بعض اوقات اوباش لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا، اور بعض اوقات چھوٹے چھوٹے بچوں کو جمع کر کے ان کو پتھر دیے جاتے کہ آپ کے لیے ایک قسم کا ایک کھلونا ہے، نعوذ باللہ، اور آپ ان کو یہ پتھر ماریں اور ان کے ساتھ کھیلیں۔ ایسی سخت اذیت و تکلیف دی جاتی، لیکن حضرت بلال پھر بھی احد احد کی صدائیں لگایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ ان غلاموں کو آزاد کروایا جائے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 غلاموں کو آزاد کروایا۔ ان غلاموں میں حضرت بلال تھے، عامر بن فہیرہ تھے، سیدہ زنیرہ تھیں، نہدیہ تھیں، ان کی بیٹی تھی، ام عبیس تھیں، اسی طرح اور ایک دو اور غلام تھے جن کو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کروایا۔ اور اس کے بعد مکہ کے لوگوں نے کہا، ابو بکر کے والد نے کہا کہ آپ یہ اپنا پیسہ ضائع کر رہے ہیں اور آپ ایسے لوگوں کو خرید رہے ہیں جو کسی کام کے نہیں ہیں، مالکان ان پہ تشدد کرتے ہیں اور مارتے ہیں اور مالکان کے نافرمان ہیں۔ وہ تو اپنی سوچ سے سوچ رہے تھے، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ان کو جو آزاد کروایا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے آزاد کروایا ہے۔ پھر اللہ جل شانہ نے قرآن کریم نازل فرمایا،
الذی یؤتی مالہ یتزکی وما لأحد عنده من نعمت تجزی الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی۔ یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان میں آیات نازل ہوئیں کہ ابوبکر وہ ہیں جو مال اپنا پاکیزہ کرنے کے لیے ان غلاموں کو آزاد کرواتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور ان غلاموں کا حضرت ابوبکر کے اوپر کوئی احسان نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے وہ آزاد کرواتے، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی۔ ابوبکر تو صرف اور صرف اللہ کی رضا چاہتے تھے، اور آخر میں اللہ جل شانہ نے عجیب شان حضرت ابوبکر کی بیان فرمائی، ہم سارے کے سارے عبادت کرتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب ہم ابوبکر کو راضی کر دیں گے، ابوبکر ہم سے راضی ہو جائے گا قیامت والے دن۔ تو اللہ جل شانہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زبردست فضائل سے نوازا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت عطا فرمائی تھی، اور اللہ کے نبی کا خاص قرب عطا فرمایا ہوا تھا۔ اسی طرح جب حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی تو اس وقت بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حبشہ کی طرف ہجرت فرمانے لگے حضرت ابوبکر، تو قوم کارا کے سردار نے آ کر کہا لا یخرج ولا یخرج، ابوبکر آپ جیسے لوگ نہ تو جاتے ہیں علاقوں سے اور نہ ایسے لوگوں کو نکالا جاتا ہے۔ اور پھر اس نے اپنی امان دی اور قریش مکہ سے کہا کہ میری امان ہے، ابوبکر کو کوئی تکلیف نہیں دے گا، کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں اس دین کی دعوت دینے سے رکنے والے تھے، حضرت ابوبکر نے اپنے گھر میں ہی مسجد بنا لی۔ اور یہ یاد رہے کہ ابتدائی دور میں جو دو مرکز تھے اسلام کے، وہ ایک دار ارقم تھا اور ایک حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بنائی ہوئی یہ مسجد تھی، جہاں پہ حضرت ابوبکر عبادت کیا کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے اپنے سوز میں، اور گڑ گڑایا کرتے تھے، رقیق القلب تھے، آنسو بہایا کرتے تھے قرآن پڑھ کر۔ قریش، ان کے بچے، ان کی عورتیں کان لگا کے سنا کرتے تھے۔ پھر وہ جو امان دی گئی تھی قوم کارا کے سردار کی طرف سے، قریش کی مداخلت کی وجہ سے وہ امان ختم ہوئی، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ پھر آزمائشیں اور مصیبتیں آنا شروع ہو گئیں۔ مکی دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہر مشکل اور پریشانی میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے رہے۔ پھر جب ہجرت کا وقت آیا تو اس وقت بھی اللہ جل شانہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا، اور ہجرت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رفیق سفر حضرت ابوبکر تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کے لیے اونٹنیاں مہیا کرنے والے وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت ابوبکر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانا دودھ پہنچانے والے وہ حضرت ابوبکر کے غلام عامر بن فہیرہ تھے، حضرت ابوبکر کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، اور خبریں لا کر دینے والے وہ عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ گویا کہ حضرت ابوبکر کے پورے خاندان نے ہجرت میں حصہ لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بحفاظت مدینہ تک پہنچایا۔ اور اسی کے شان نزول میں اللہ جل شانہ نے سورہ توبہ میں آیات نازل فرمائی، اور اللہ جل شانہ نے خود ارشاد فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ کے نبی کے ساتھ حضرت ابوبکر کا ذکر فرمایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی قرار دیا۔ گویا کہ ابوبکر کی صحابیت کا انکار وہ قرآن کا انکار ہے، اور پھر فرمایا ان اللہ معنا، اللہ جل شانہ کی جو معیت خاصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، وہ معیت خاصہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ہے۔